شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو آپ کے میزبان شیراز کا سلام پہنچے۔ پیاری دوستو، فرانس کے صدر میکرون کی جانب سے مسلمانوں سے متعلق نامناسب بیانات کے بعد جہاں پورے یورپ میں مسلمانوں کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں جس کی ترکی اور پاکستان کی جانب سے کھل کر مخالفت کی گئی، وہیں امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے اپنی جیت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں ایسا بیان دیا ہے جس میں نہ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کی عزت میں اضافہ کیا ہے بلکہ فرانس کی جانب سے اس پر رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ دوستو، جو بائیڈن کی مسلمانوں سے متعلق بیان کی ویڈیو آپ کو دکھانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکی انتخابات کے مکمل نتائج آنا ابھی باقی ہیں، مگر ویڈیو کی تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے اس روایت ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام دوستوں سے انتہائی مدمنہ التماس کرتا ہوں کہ پہلے وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ دوستو، امریکی انتخابات کے مکمل نتائج آنا ابھی باقی ہیں، مگر انتخابات کے موجودہ نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو ٹرمپ پر واضح برتری حاصل ہے جسے شکست میں بدلنا ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں۔ دوستو، اپنی اس برتری کو دیکھتے ہوئے جو بائیڈن کی جانب سے مسلمانوں کے حق میں ایک پالیسی بیان جاری کیا گیا ہے۔ دوستو، اپنی سکرین پر چلنے والی پلیز اس ویڈیو کو دیکھیے جس میں جو بائیڈن اپنی مسلم کمیونٹی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں، میں آپ کو آپ کے حق دلواؤں گا، میں جو کہتا ہوں وہ میں کر کے دکھاتا ہوں۔ دوستو، فرانس کی جانب سے جو بائیڈن کے اس بیان کو امریکہ کا اندرونی معاملہ کہتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لیا گیا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور اسلام زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہمیشہ نیک دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔